السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی صاحب؟ گل کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم یا بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی، میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو یاری صاحب، بہت واضح، بہت خوب، بہترین آواز آ رہی ہے آپ، کلیئر۔ ماشاء اللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے جی، بہت اللہ بس دے آپ کی احسانات نے۔ آپ کی محبت کھینچ کے لے آتی ہے، یقین مانے۔ آپ ہمارے عزیز بھائی ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ طارق جیلم سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے جی۔ کیسے ہیں ہمارے آپ آج کے میں پڑوسی ہمارے مستری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آج حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تقریباً ہر ویڈیو میں یہ چیلنج ہے آپ کا، تو کیا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ کریں، ثابت کریں۔ اس کی 4-5 دلیلیں ہیں میری، کچھ تو عقلی دلیل ہوگی اور کچھ آپ کے جو پروگرام چل چکے ہیں ان میں سے آپ کی جو زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں ان کا حوالہ دے کے میں ثابت کروں گا، اور جو میری آخری دلیل ہوگی وہ قرآن سے ہوگی کہ ان کا ایمان میں ثابت کروں گا۔ اوکے بھائی، تو 5 منٹ میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں اپنی بات کلوز کروں، پھر آپ اوکے جو ہے جناب، وہ کر اوکے، لینا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے۔ اوکے، سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں اور دل و جان سے کرتا ہوں۔ اوکے، اب پہلی دلیل یہ ہے کہ جو کام مولا علی شیر خدا میں قربان جاؤں انہوں نے کیا، وہ کام میں کیوں نہ کروں؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کام میں کیوں نہ کروں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے 6 ماہ کے بعد۔ تو میں ان کو، جب انہوں نے ان کی بیعت کر لی تو میں کیوں نہ انہیں مانوں؟ میں حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہ مانوں؟ جب مولا علی شیر خدا نے مان لیا تو میں کیوں نہ مانوں؟ آگے جواب چلتے چاہیے؟ ہیں جواب اسی دوں؟ طرح جواب دے دوں؟ پہلے کا جواب لے لو، پھر میں دوسرے پہ کمپلیٹ چلیں۔ اچھا چلیں، ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، جواب دے دوں؟ چلیں، جی دے دیں۔ اچھی بات ہے بھائی۔ شیطان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ شیطان تو کافر ہی کہہ لیں۔ بھائی کافر کہہ لے یا واقعاً کافر ہے بھائی؟ شیطان سے بڑا کوئی نہیں، جو کافر ہے؟ کام ہے شیطان کے وہ تو کام تو کافروں والے ہی او بھائی، تو یہ شیطان نہیں کہ مومن ہے، گمراہ کرنا۔ شیطان نمازی حاجی ہے، صوفی ہے، مولوی ہے یا کافر ہے؟ شیطان وہ شیطان سنت پہ ہے، شیطان قرآن و سنت پہ ہے یا کفر کے راستے پہ ہے، کافر ہے؟ ایک گل دسو نا جی۔ نہیں، کفر کے راستے پر ہے نا جی، وہ تو ہاں، گمراہ شیطان کر رہا ہے کافر ہے، تو۔ کافر ہے، یہ صحیح مسلم ہے جناب۔ دیکھو جی، شیطان حاجی صاحب جو ہے نا، شیطان کو بیچ گئے، وہ شیعوں کے ڈر سے وہی شیطان کو بھی کافر کہہ کے ڈر رہا ہے۔ چل، صحیح مسلم بھائی، صحیح مسلم ہے جی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سن 2010 میں، صفحہ نمبر 941، جیلے کو جناب۔ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد ائمہ آئیں گے، خلفاء آئیں گے، پیشوا آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ چلیں، کم از کم ہدایت کے راستے سے اب مسلمان ہیں، یعنی کہ ہدایت پہ نہیں۔ لا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کرتے، جو ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ نہیں، اگر مسلمان ہے تو نام کے مسلمان ہے، وہی ایسے مسلمانی کا بھی کوئی اتنا کفر کے زیادہ اتنا فرق نہیں ہے، جو ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، تو اگر وہ اس کو مسلمان کہہ دیں تو صرف نام کا مسلمان ہوگا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور ان میں تیسرا جو خاصیت یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں۔ یہ تو واضح تکفیر ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نام کا تو مسلمان ہوگا نا، پھر کہیں گے کہ بھئی سنت پہ نہیں ہے، جو سنت پہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے حقیقت میں۔
جو سنت پہ نہیں ہے نا. تو پھر یہ جب کہہ دیا کہ وہ بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں, یہ تو بالکل پتہ چل گیا کہ تکفیر کر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلك, اگر میں وہ زمانہ دیکھ لوں, مجھے ایسے وہ امام مل جائیں, وہ خلفاء مل جائیں, تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع, تو تم اس امیر کی طاعت کرو, وہی جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو, اس کی بات مانو, تجھے کوڑے بھی مارے, تیرا مال بھی ظلم کے ساتھ زبردستی چھین لے, پھر بھی اس کی طاعت کرو. تو آپ جو فرماتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا, ہم تو نہیں مانتے کہ بیعت کیا, چلو مان لیا بیعت کیا, تو جب آپ کے پاس اپنی حدیث ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بن جائے نا تو اس کی طاعت کرو. جب آپ کے تو اس سے اس کا اسلام کا کیسے, اگر تم کہتے ہو نا کہ شیطان حاجی ہے, شیطان قرآن و سنت پر ہے, شیطان کے اسلام کا تم معتقد ہو, تو چلو ٹھیک ہے, خلفاء کا بھی اسلام ثابت ہو جائے گا. اگر شیطان کو تم مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر صرف بیعت کرنے سے, کسی کو خلیفہ کہنے سے خلیفہ مسلمان نہیں بنتا. جی مزید بولو. جی اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بن گئے تو مولا علی شیر خدا نے چیف جسٹس کا عہدہ لیا, تو ان کی بھی مطلب ہے بیعت کر لی. اگر یہ دونوں نام جو ہیں اسلام میں, یا جیسے آپ نے کہا پیچھے قرآن میں کہ ان کے ایمان اضف ہو چکے ہیں نا, اعمال اضف ہو چکے ہیں, تو پھر مولا علی شیر خدا نے ان پہ بیعت کیوں کی, دونوں کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ جواب تو مل چکا ہے نا, پچھلے والے حدیث سے جواب سب آ گیا نا. تو مزید جی پچھلے والے سے چلیں اس کو لے لیں. اور بھائی چیف دیتا ہوں, چیف جسٹس کو ہم نہیں مانتے کہ امیر المومنین ایسا ایک دن کے لیے بھی ان کے قاضی بنے. یہ کسی کتاب میں ایسے آپ کے مولویوں نے مشہور کر دیا کہ چیف جسٹس بنے تھے. کوئی چیف جسٹس, کوئی گورنر, کچھ بھی نہیں بنے تھے. لیکن مان بھی لینا تو پچھلے حدیث سے ثابت ہو گیا بھائی, ختم ہے معاملہ, ختم. تیسرا دلیل ہے اسلام کے لیے. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی آپ کہتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا رشتہ جو ہے جب انہوں نے مانگا تو مولا علی شیر خدا نے انکار کیا, تو حضرت ابو بکر نے, وہ جابر تھے, ظالم تھے, انہوں نے کہا کہ میں برباد کر دوں گا, میں آپ کی جو فصلیں ہیں تباہ کر دوں گا, میں کوئی الزام لگا کے آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو اس ڈر کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ آپ میرے والے کریں, میں جانوں اور حضرت عمر جانے. تو ایک جنینی کو حضرت ام کلثوم کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا. مجھے آپ یہ بتائیں, میں آپ کی بات مانتا ہوں, یہ الفاظ ہیں آپ کے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں پروگرام میں, اگر جننی حضرت ام کلثوم کی شکل میں جا سکتی ہے تو جننی کو یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا کہ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دو, آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے؟ یا اس سے پہلے کوئی روایت سنی ہے ایسی کہ کوئی جننی جو ہے وہ زوجیت کے حق ادا کرے, یا اس کے بعد کوئی روایت سنی ہے؟ یہ تو پھر وہ جیسے آپ ہنستے ہیں نا, ہنسنے والی بات ہے اس میں, تو اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اوکے جناب, چلے آپ جواب دے دیں. اچھا دیکھیں کہ اس کو بولا کہ جن کو کیوں قتل نہ کرو, جب آپ کی اپنی حدیث ہے کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو نا تو اس کی بات مان لو, وہ آپ کا مال بھی چھن رہا ہے تو اس کی بات مان لو, اطاعت کرو, اور وہ آپ کو مارتا بھی اطاعت کرو, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو قتل, جب آپ کی اپنی کتاب شریعت میں یہی وہ ظلم کر رہا ہے, وہ میری بیٹی سے زبردستی شادی کر رہا ہے, تو میں اسے قتل کیوں نہ کروں؟ ٹھیک ہے بھائی. جب اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, تو جب کہہ دیا آپ کے اپنی شریعت میں ہے کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے, میں اس کو اطاعت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ اس کا مال بھی چھین لے, وہ شیطان بھی ہے, جو بھی اس کی اطاعت کریں, اس کی بات سن لیں, وہ آپ کو مارتا ہے, آپ کا مال لے لیتا ہے, اس کے مخالفت نہیں کرنا, تو پھر یہ صحیح حدیث بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو کافر ہی کر سکتا ہے نا, مسلمان تو نہیں کر سکتا. پیغمبر کہتا ہے بات مان لو, آپ اس کو الٹا قتل کر دیں, چاہے جتنا کی ظالم ہی کیوں نہ ہو. اب بات رہی کہ جنی کی شادی کا آپ کہتے ہیں ہم اس پہ ہنستے ہیں. یہ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان, تعلیف الشیخ امام العلامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الشبلی, متوفى سنہ 769, چاپ دارالکتب العلمیہ. کتاب چپی ہے کب؟ بیروت لبنان میں. سال نہیں لکھا کہ کس سال میں چھپی ہے. یہاں پر فی مناکحۃ الجن, کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا یہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جنوں کی آپس میں تو یہ وہ مناکحہ ہوتی ہے, تو اس میں شک ہی نہیں کہ جن آپس میں
آپس میں شادی کرتے ہیں، اس میں تو وہ تو ہے. وهذا الباب في بيان المناكحة بين الانس والجن. یہ باب اس موضوع پر ہے کیا جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا. احدهما في بيان امکان ذلك ووقوعه والثاني في بيان مشروعیته. پہلی بات یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. اما الاول فنقول، پہلی جو مقام ہے مقام امکان پر کہ کیا یہ ہو سکتا ہے ایسی چیز یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، جن جو ہے نا، جو لوگ جن پہ ہنستے ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے. جن پہ کوئی مسلمان نہیں ہنستا. جن پہ کافر ہنس سکتا ہے، یہود نصارہ ہنس سکتے ہیں، بھائی جو ایتھیسٹ لوگ ہنس سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ جن کا، ٹھیک ہے نا. جن ایک حقیقت ہے. اتنے شیطان بھی جن ہے، جن میں مسلمان بھی ہو. یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی صاحب. جی جی بالکل صحیح. جن کو تو سب مانتے ہیں، جن کو سب مسلمان مانتے ہیں. ہاں، نکاح کی بات، جہاں نکاح جن کو نہیں مانتا، جن کو تو مانتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی روایت اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نکاح والی بات ہے؟ ہاں ابھی سن لیں. صرف آپ نے ہی گڑی ہوئی ہے نا. ہاں میں نے گڑی ہوئی ہے. نکاح الانسی، اب آپ کا عالم ہے یہ شبلی صاحب، آپ کا عالم ہے، میرا عالم نہیں ہے. نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن. بالکل، جب امکان کی بات کرتے ہیں کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے، جن انسان کے ساتھ شادی کرے، بالکل یہ ممکن ہے. قال الثعالبی، آپ کے ایک بہت بڑے تفسیر ثعالبی کے لکھنے والے ثعالبی صاحب نے فرمایا، زعموا ان التناكح والتلاقح قد يقعان بين الانس والجن. کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن و انس کے درمیان تناکح ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان کے اولاد میں شریک، ان کے نسل میں شریک ہو جاؤ. شیطان نسل میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اسی طرح شریک ہوتا ہے کہ جب شخص مثلا وہ مال حرام کھاتا ہے، اس میں روایات میں ہے کہ شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کے عورت کے ساتھ کر لیتا ہے. وہ جو گناہ کار لوگ ہوتے ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ روایات میں موجود ہے. قرآن کی آیت ہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ حدیث ادھر ہی ہے، اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمي انطوى الشیطان الى احلیلہ فجامع معه. آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث تو نہیں ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، اور وہ ولم یسمی، بسم اللہ نہیں کہتا، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس کے احلیل میں چلا جاتا ہے. شیطان تو انسان کے بدن میں، خون میں، رگوں میں، وہ تو وہ پھرتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا چلا جاتا ہے اس کے جو جنسی جو حالت ہے، جو عضو ہے، مردانگی کی حالت ہے، شرمگاہ جو ہے آگے والا مرد کا، اس میں چلا جاتا ہے، اور مرد کے ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا، تو یہ امکان کی بات ہے. اچھا، یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن تفسیر القرطبی، چاپ القاہرہ، مطبعۃ دار الکتب المصریہ، یہ جلد نمبر 10 ہے، تفسیر قرطبی. اور قرطبی صاحب بہت معروف محدث، محقق، مفسر، ہمارے مذہب کے نہیں، آپ کے مذہب کے ہیں. اس آیت کے ذیل میں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں شیطان نے اللہ کو، معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ ان کے نسل میں، یعنی گناہ کاروں کے نسل میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں شریک ہو جائے. بھلے اجعل لنفسک شرکۃ فی ذلک، یعنی تم اس میں شریک ہو جاؤ. اچھا، فرمایا وروی من حدیث عائشہ قالت، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فیکم مغویین، ان فیکم مغویین، آپ میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ شدہ لوگ ہیں. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وما المغویون، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغوی کون ہے، گمراہ شدہ لوگ کون ہیں؟ قال الذین یشترک فیہم الجن، فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نسل میں جن شریک ہو گئے. اچھا، قال الترمذی فللجن مسامات ابن آدم فی الامور والاختلاط. حکیم ترمذی، وہ بھی بہت بڑا محدث بھی گزرا ہے جماعت مخالفین کے، وہ مختلف کتابیں اس کے ہیں، یہ غیر سنن ترمذی والا نہیں، اور ترمذی ہے. اس نے کہا کہ آدم کے، بنی آدم کے ساتھ جن کئی امور میں مکس ہو جاتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. فمنہم من یتزوج فیہم، جن میں ایسے لوگ ہیں کہ بنی آدم میں آ کے وہ شادی کر لیتے ہیں. وکانت بلقیس ملکۃ سبا احد ابویہا من الجن، بلقیس جو ہے نا قرآن مجید میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام، ہدہد کی کہانی ہے کہ پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام، اس نے خبر لایا کہ یہ بلقیس سبا میں ہے، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ.
تو یہ سبا جو تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لائی ہے. تو اس کے ماں باپ میں سے یہ ایک جن تھا وہ سیاتی بیان ہو انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہم اس کی تفصیل بھی آگے جا کر بتا دیں گے. اچھا اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو آپ کے حدیث میں بھی ہے, جی آپ کے علماء نے قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن جو ہے انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, مذاق اڑا رہے ہیں, یہ نہیں ہے نہیں ہو, یا آپ نے کہہ دیا. اس میں حضور بزرگوں ساڈا کی قصور ہے جی. لیکن نہیں جب قرآن سنت موجود ہے ملتا تو نہیں ہے. کوئی آپ بتا دیں کہ فلاں نے جو نکاح کیا ہے, کسی صحابی نے, کسی تابعی نے, کسی مطلب ہے کوئی ایسی روایت آپ بتا دیں کہ فلاں نے نکاح کیا ہے. دیکھیں ابھی میں نے دکھا دیا کہ جناب سبا کی والد یا والدہ ان میں سے ایک جن کا ہے. نہیں وہ تو کوئی شک نہیں ہے, صحیح ہے, وہ تو دکھا وہ تو آپ پتہ آپ کیا جس دن کا آپ نے بتایا نا. جی جن کا مطلب یہ پوشیدہ. جن کس کو بولتے ہیں؟ پوشیدہ. جن جب بنی آدم میں آ جاتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں جن ہوں. وہ آپ اس کو دیکھیں گے, اگر وہ بات کریں گے, آپ اس سے گفتگو کریں گے, وہ نہیں کہے گا کہ میں دوسری مخلوق ہوں. وہ اس بات کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اگر کوئی شخص, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی جن ہے اور وہ اس کے راز فاش کر گئے تو اس کو بہت سخت سزا دیتے ہیں. یہ جو لوگ جن وغیرہ سے تعلقات رکھتے ہیں نا, جو لوگ ہوتے ہیں منتر جنتر کرتے ہیں, صحیح بالکل, ہاں, ان کی ان پہ بہت پابندی ہوتی ہے کہ ان کے راز فاش نہ کریں جنوں کی. اور ان کو اگر کوئی جن نظر آتا ہے دوسروں کو نہ بتائیں کہ فلاں جگہ جن ہے. تو اس طرح کیونکہ ان میں سے بہرحال ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان سے پتہ چل جاتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کا کام یہی ہوتا ہے. یعنی بہت محنت, یہ ایک فن ہے بھائی, اس میں محنت ریاضت کرتے ہیں وہ لوگ, اس میں ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو جن اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ اعلان نہیں کرتے, اور اگر کسی کی شادی بھی ہو جائے نا تو کسی کو بتاتا نہیں کہ میری بیوی جن ہے. اور پھر لوگ بھی کیا کہیں گے کہ بھائی اس کی بیوی جو وہ, پھر اس کا زندگی معاشرہ میں ابھی پتہ چل جائے نا فلانی جن ہے, اس کا وہ رہ سکے گا معاشرے میں, وہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی بھائی. وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اسی لیے دنیا میں کبھی دیکھیں, جن میں ہمارا ایمان ہے, جن وغیرہ نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ظاہر نہیں کرتے. یا جن بہت سارے کام کرتے ہیں نا, جنات, لیکن وہ ہمیں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جس نے یہ کام کیا وہ جن ہے. وہ تو بہت مشکلات کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے, نادراً پتہ چل جاتا ہے فلان کام جو ہے جن کا کام ہے, بنی آدم کا نہیں. اللہ یاری صاحب, میں دوبارہ اس سوال کو ریپیٹ کروں گا کہ جب دشمن اتنا ظالم ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنے پہ اتر آیا ہے, زبردستی شادی کر رہا ہے, تو اسی جننی کو اگر حکم دیتے کہ اس کو قتل کر دو تو یہ ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل اس سے بہتر ہے وہ سب کچھ, اس سے بہتر. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں لوگ کیا جانتے ہیں, لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے نا ام کلثوم ہے, وہ تو راز ہے, وہ تو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے نا, لوگوں کو تو نہیں معلوم نا کہ وہ کیا ہے, وہ جنی ہے. اب دنیا والوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے کون ہے, وہ ایک بچی ہے بنی ہاشم کی. اگر یہ بچی قتل کرے عمر کو, خلیفہ بادشاہ کو, تو اس خاندان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو تو سوچا تو نہیں نا. وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ چڑیل تھی, یہ جنی تھی, اس نے مارا. وہ تو کہیں گے کہ آپ کی بچی نے مارا. دیکھیں جب عمر مارے گئے تو ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن ابن عمر, وہ تلوار لے کے اٹھائے اور مدینے میں جتنے اس کے ایرانی نظر آئے نا اس کو قتل کیا, چاہے وہ مسلمان تھے, مومن تھے. اور اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عثمان کے پاس گئے اور بولا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا, اس سے قصاص لے لو, اس کو قصاص کرو. اس نے جو قاتل ہے بھائی, قاتل تو بھاگ گیا, جو قاتل تھے ابو لؤلؤہ وہ بھاگ گیا, ان کو وہ پکڑ نہیں سکے اس کو. اور روایات میں لوگ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے مسجد میں اسی وقت قتل کیا تھا بہرحال, لیکن حبشیوں کے نزدیک وہ فرار ہو گئے تو وہ بھاگے نہیں تھے. لیکن انہوں نے پکڑ کے اس کی بیٹی کو قتل کیا تھا. ایک اور ایرانی مومن تھا وہاں پہ, اس کا نام میں بھول گیا, اس کا نام میں بھول گیا, اس کو قتل کیا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے جب مجھے حکومت مل جائے ایک دن تو سب سے پہلے میں قصاص عبد الرحمن ابن عمر سے لوں گا, اس نے بے گناہ لوگوں کو تلوار لے کے قتل کیا. اور جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی تو سب سے پہلے جو کیا عبد الرحمن عمر بھاگ گیا وہاں سے, مدینے سے فوراً شام گیا, معاویہ سے مل گیا, آخر تک معاویہ کے پاس تھا, ادھر آرام سے رہ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے, مصلحت نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کام کریں کہ اس سے پورے عالم اسلام کی. اور پھر دیکھیں اسلام تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے محدود تھا اسلام,
صلی مکہ اللہ علیہ مدینہ میں وسلم۔ ابھی لوگ مسلمان ہوئے مکے والے 2 سال پہلے، طائف وغیرہ کے لوگ، لیکن وہ بھی جدید الاسلام ہے، پرانے مسلمان نہیں ہیں، ان وہ اسلام میں ابھی اتنے پکے نہیں ہوئے۔ بقیہ جو بلاد ہے مثلا عراق ہے یا مصر ہے یا شام ہے، یہ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے نا۔ اب یہ اکثریت مسلمانوں کے کون سے ہیں؟ جو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، جو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے نا۔ یہ لوگ تو جی خلفاء جی کو بالکل صحیح۔ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی نے بلا گناہ اپنے والد کے حکم سے خلیفہ صاحب کو قتل کیا، تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی نا، ایک ایسا فتنہ بن جاتا تو اس کے عواقب کیا ہوتے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب سے بہترین کام جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے نا، کہ ابو لؤلؤ کو یوز کیا۔ ابو لؤلؤ میں آپ کی اس دلیل کو ابو میں لؤلؤ آپ کو کی اس دلیل فرمایا، کو مانتا ہوں۔ ابو لؤلؤ نے عرض کیا کہ مولا میں اس کو ماروں، فرمایا مار دو۔ روایات میں ملتا ہے، غیر مشہور غیر معروف روایات میں، بعض کتب میں بہت پہلے میں نے دیکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مار دو تو کوئی حرج نہیں، تو پھر ان مولا کے حکم سے اس نے مار دیا اس کو۔ جی جی آپ نے زبردست کہا کہ یہ تو جب کلثوم کی شکل میں اگر وہ قتل کرتی تو یہ تو ظلم تھا نا کہ وہ آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے، لیکن ان کی شکل میں نہیں، ویسے ہی جنی کو حکم دے دیتے۔ جب جنی وہ شکل اختیار کر سکتی ہے تو جننی جو ہے کسی مرد کے روپ میں کسی اور روپ میں جا کے انہیں قتل کر دیتی۔ چلیں چھوڑیں اس کو، آگے چلتے یہ ہیں۔ سنت نہیں ہے بھائی، دیکھیں پیغمبر بھی یہ کر سکتے نا، پیغمبر بھی ابو سفیان کے ساتھ مثلا جب مقابلہ ہوا جنگ بدر میں جنات کے لشکر لے کر یہ کوئی مشکل تھوڑی تھا، جی یا جی مثلا بالکل۔ غزوہ بدر میں فلان جگہ پہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہے جنات کے لشکر، ان کے جن تو مسلمان ہوئے تھے نا، پیغمبر نے بھی یہ کبھی نہیں کیا کہ جنات کا لشکر جی لے کے آئے۔ جی 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 اللہ یاری صاحب آگے چلتے ہیں کہ جی جس آدمی کو اتنا ظالم، اتنا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں، شیعہ علماء سے اگر کہیں گے تو کبھی میں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا، کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ممبر جو ہے میرے نانا کا ہے، آپ نیچے اتریں۔ اور جو اتنا ظالم جابر پتہ نہیں کیا کیا، وہ واقعی جابر تھے، یہ بھی بات بتاؤ، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے تھے، بہت جلال والے تھے، تو انہوں نے کوئی امام حسین علیہ السلام کی بات کا غصہ نہیں کیا، وہ نیچے اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ کا حق ہے۔ یہ شیعہ علماء کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو۔ تو جس آدمی کو آپ اتنا ظالم کہہ رہے ہیں، وہ تو یہاں پر تو کوئی ظلم نہیں دکھا رہا، وہ تو شفقت اور محبت دکھا رہا ہے۔ دیکھیں وہ دیکھیں، ایک دو دنیا داری ہوتی ہے نا، دنیا کے لیے آپ خلافت لے لیں، دو فدق لے لیں، یہ ایک کام ہے، ایک بیوقوفی ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں جب ان سے امام حسین علیہ السلام، سب لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب صحابہ ہیں نا اس زمانے میں، مسجد وغیرہ میں وہ اکثریت جی صحابہ جی کی ہے۔ جی جی ابھی مثلا فرض کریں یہ 5 سال پہلے پیغمبر کی وفات ہے، یا 8 سال پہلے، یا 2 سال 3 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، تو سب لوگ تو جانتے ہیں کہ پیغمبر کون تھے۔ جی اور بالکل مدینہ والے تو سب مہاجرین انصار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے صلی تھے، اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اپنے کندھوں سے حمل کرتے تھے، جنت کے سردار ہے، چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے، میرے ساتھ مشہور ہوگا۔ تو یہ صحابہ تو بڑی عزت کرتے تھے کوئی شک نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی۔ اب اگر دیکھیں یہ تو نہایت جی جی بیوقوفی ہوتی نا کہ عمر اٹھ کے ان کو مار دیتا، تھپڑ مار دیتا نا۔ دیکھیں خلیفہ ہے، ظالم ہے، لیکن بیوقوف نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے کارنر میں پھنس گیا نا، وہ غصہ کا اظہار کرے تو اس کی اپنی حکومت کے لیے بہت ہی نقصان دہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں، وہ مثلا ان کا حق چھین سکتا ہے، ان کا مثلا فدق وغیرہ لے لے، اس کو حرج نہیں ہے، لیکن سب کے سامنے وہ ایک ننھا سا بچہ مثلا 7 سال عمر ہے، 5 سال عمر ہے، 8 سال عمر ہے، اس کو اٹھ کے بھائی کوڑے جی پکڑ کے یا ڈنڈا پکڑ کے مارے تو اس کی سیاسی خودکشی ہوتی۔ اب بھی یہی ہے، اب بھی آپ فوج کا کوئی آدمی ہو نا، فوج کا کوئی وہ جو بالکل میں فوج کا مثال یا مثلا آپ صدام کو لے لیں، صدام ظالم تھا لیکن بیوقوف نہیں تھا، وہ اس طرح وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتا تھا، وہ کوئی بھی اس کو کہہ دے نا، اس کے متعلق کوئی بری بات کہے فوراً اس کے پورے خاندان کو تباہ کرتا تھا، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کے سامنے آ کے وہ ایسے کوئی اس کو سبق سے نہ ٹی وی پہ آ کے اگر اس سے کوئی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اب صدام کا میں زمانے کا ایک واقعہ سنا دوں، وہ صدام ایران عراق جنگ کے زمانے میں وہ اچانک لوگوں کے گھر جاتا تھا ٹی وی کرو کے ساتھ، یعنی عام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے
چائے پی لو، گپ کرو. تو یہ عراق میں براہ راست نشر ہوتا تھا. یہ دیکھیں یہ صدر صاحب کتنے اچھے ہیں، ہفتے میں 1 2 دن 3 دن بغیر اچانک کسی بغداد کے کسی محلے میں، غریب نشین محلے میں جاتا تھا. اور ایک دفعہ ہوا کہ ایک گھر میں آیا، شیعہ گھر میں، بہت مشہور ہے. تو وہاں سب سے پیار کیا. او بڑے وہ لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں بھائی کہ صدر صاحب آئے. تو وہاں جو بیٹھ گیا ادھر، چائے لے کے آئے، کھانا لے کے آئے، وہ بیٹھ گئے. وہاں غریب لوگ ہیں بیچارے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہاں گھر میں ایک بچہ ہے، بچے کو بلایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا. کیا بولا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اب ٹی وی میں یہ براہ راست نشر ہوتا تھا اس زمانے میں. ہاں ہم کو جانتے ہیں. آپ کون ہے؟ کیسے مجھے جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا. اچھا ٹی وی میں نے مجھے کیسے دیکھا؟ ٹی وی میں آپ تقریر کرتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا. اچھا تو آپ کے گھر والوں نے بھی دیکھا؟ ہاں انہوں نے بھی دیکھا. آپ کے والد صاحب نے بھی دیکھا؟ جی انہوں نے بھی دیکھا آپ کو. تو آپ کے والد صاحب نے کیا کیا جب مجھے ٹی وی میں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ بچہ بیچارہ سادہ ہے، آپ کے میرے والد نے ٹی وی پہ تھوکا. آپ کو تھوک پھینکا. صدام نے کہا اچھا اچھا اچھا. صدام صرف مسکراتا رہا. اب دنیا کے سامنے اس بچے کو اس نے کچھ نہیں کہا والد کے سامنے، لیکن اس کے بعد جب گیا نا، اس کا والد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے. پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ بعد میں. تو یہ اس طرح دیکھیں، وہ اس طرح خودکشی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بچے کو ماریں. اور امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ مارتا نا، اگر مارتا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی سب لوگ لعنت کرتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کتنا اس کے یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کہا نا، عمر کے لیے کوئی راستہ بچا ہی نہیں، سوائے یہی کہہ دے کہ ممبر سے اتر جائے کہ جی آپ کے نانا کا ہے. اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور اگر کچھ اور کرتا نا، سیاسی طور پہ آپ کا کہنا ہے، سیاسی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے. ہاں اس کے مفاد میں نہیں تھا. جی ہاں جی دلیل نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے پیٹھ دکھائی تو قرآن میں جو آیت آپ کہتے ہیں، لیکن ہمارے تو وہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صرف حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا صرف یہی تو نہیں تھے نا، اور بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے پیٹھ پھیری یا سب کچھ کیا، لیکن ان کسی کا نام نہیں ہے. آپ ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھا ہوا ہے. تو میری گزارش ہے کہ چلیں، وہ دوسرے دن ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ ان کے اللہ پاک نے انہیں معاف کیا اور دوسرے دن وہ جنگ پر گئے. چلیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان کے چلوں گا کہ ٹھیک ہے، ان کے جو اعمال ہیں حذف ہو گئے. جب اعمال حذف ہو گئے تو پھر سورت حجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑا کہ جو ہے ان کے اعمال حذف ہو گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہیں کہہ چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ کیا لینے آئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں اپنے پاس بٹھایا؟ یہ مختلف سوالات ہیں، ایک سوال تو نہیں، آپ نے کئی سوالات کیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے. بھائی یہ معافی جو ہے نا، اس طرح معافی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے، یہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو کوئی عمل غلطی سے کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ بخشتا ہے. یہ ایک قسم کا توبہ ہے، بخشش طلب کرتا ہے انسان، اللہ بخش دیتا ہے. ایک قسم کا توبہ ہے جو انسان بخشش نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں کہتا ہے میں نے عفو کر دی. یہ جو دوسری قسم کی عفو ہے نا، یہ اس کا مطلب بخشش نہیں، اس کا مطلب ہے عدم استعجال عقاب. اس پہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوگا، اس کا بھی ٹائم دیں گے. یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. مثلا بنی اسرائیل میں آپ کو اگر مجھے مل جائے آیا میں آپ کو دکھا دوں. بنی اسرائیل میں ایک کتاب لکھا ہوں، ایک منٹ بھائی. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے. یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، تفسیر السمرقندی بحر العلوم، محمد ابن احمد ابو لیث سمرقندی کی تفسیر ہے، جزء اول، چاپ دارالفکر، سنہ 2010 میں چھپی. اور یہ کوئی شیعہ تفسیر نہیں ہے کہ ہم شیعہ تفسیر دکھا رہے ہیں. اچھا، یہ آیات جو ہے سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیہ نمبر 12-13 جو ہے یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے. اچھا بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں؟ میرے عزیز لوگ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنی میثاق کو نقض کیا، لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے کیا ان کے دلوں کو
ان کے دلوں کو سخت بنایا. اچھا ہم نے ان کو لعنت کیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت بنایا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ کتاب اللہ کی بھی تحریف کرتے ہیں. تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے جو اصلی ہے، لیکن اس کی یہ کیا کرتے ہیں، اس کو چینج کیا ان لوگوں نے. اچھا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور جو اللہ نے ان کو ہدایت دیا تھا اس کو بھول گئے. اللہ کی جانب سے جو شریعت، جو ہدایت، جو تقوی پرہیزگاری کے جو احکام تھے، یہ لوگ بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان سے غداری ہی غداری دیکھتا ہے، غداری غداری. الا قلیلا منہم، مگر کم لوگ. فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کرو. اے اللہ تو نے لعنت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کریں. واصفح، ان کو معافی دیں اور ان کو درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، یعنی لا تزال تطلع على خائنة منهم، لا يزال تظهر لكم منهم الخيانة ونقض العهد. ہمیشہ یہ خیانت، غداری اور نقض عہد کرتے ہیں آپ سے. اچھا الا قلیلا منهم فاعف عنهم، یعنی اترکهم فلا تعاقبهم، ان کو عفو کرو. عفو سے کیا مراد ہے، یا ان کو چھوڑ دو، ان کو ابھی سزا نہ دو، ابھی ان کو عقاب نہ کرو. واصفح، یعنی ابھی ان کو چھوڑ دو. ان اللہ یحب المحسنین. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو دکھا دوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ملاحظہ فرمائیے، یہی بنی اسرائیل جن کو کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کو لعنت کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کی پہاڑی کو زمین سے اکاڑ کر آپ کے اوپر آسمان پہ لٹکا کے آپ سے عہد لیا ہے، بنی اسرائیل سے. اچھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے احکام حلال و حرام شریعت آپ کو دی ہے، اس کو محکم پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے طاعت کرو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے جب بنی اسرائیل نے کیا کہا، عہد جو کیا نا، عہد زبان میں کہتے ہیں سمعنا، دل میں کہتے تھے عصینا. زبان میں کہتے ہیں جی مان لیا عہد کرتے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. اچھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں ابھی تک وہ بچڑا، سامری نے جو بچڑا بنا کے دیا تھا نا، ابھی تک اس کی محبت، ابھی تک جو ابھی تک اب وہ اس کا سامری جو ہے ہلاک ہو گیا، سب کچھ عذاب آ گئی، اس کے باوجود ابھی تک اتنے معجزات، ابھی طور کی پہاڑی بھی ان کے اوپر کھڑا کر دیا نا. دل میں زبان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عہد کر رہے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. دل میں کس کی محبت ہے، ابھی اس بچڑے کی محبت ہے. ان کے دل میں رچی بسی ہے بچڑے کی محبت. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالی آپ کو بہت ہی بری جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر رہا، یہ جو آپ کا ایمان اگر یہی ہے تو یہ بہت، آپ کا ایمان آپ کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر آپ مومن ہیں. اچھا تو اس کے باوجود قرآن مجید نے بار بار کہا کہ ہم نے ان کو عفو کیا، یہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو عفو کرو. ان کے حالانکہ ان کا یہ دشمنی کی حالت ہے. یہ عفو جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو عفو ہوا، یہ وہ عفو نہیں ہے جو احد سے بھاگنے والی کی جو کہانی ہے، اس میں وہ عفو نہیں ہے کہ توبہ کے بعد ان لوگوں نے کسی کتاب میں نہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کیا بھاگنے سے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ توبہ کریں، روئیں، پھر اس کام کو دوبارہ انجام نہ دیں تو اللہ اس کو مانتا ہے. تو یہ تو صحابہ کے لیے نہیں. عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا. ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کفار سے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو تو ان کے سامنے اپنا پشت نہ کرو. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف پشت کرتا ہے
فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اللہ کے غضب کا خریدار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ، اور بھی آیات ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک مفسر ہیں، ان کے بڑے اچھے جملے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات، بھلے تالیف ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری النیشابوری الشافعی، متوفی سنہ 425، یہ جزء اول ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، صفحہ نمبر 46 میں، صفحہ نمبر 46 میں اس مصنف کے اور اس محقق کے جملے آپ دیکھ لیں۔ یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا نا، غدار ہیں، فلان ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ارنا اللہ جہرتان اخذتکم الصاعقہ، سب یہ جتنے بنی اسرائیل کی تو بہت کہانیاں قرآن میں۔ اچھا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے عفو کر دیا بنی اسرائیل سے۔ فرمایا سرعۃ العفو علی عظیم الجرم تدل علی حقارت قدرت المعفو عنہ، یشہد لذلك قوله تعالی، یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عفو کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں اسے روز قیامت حساب نہیں لے گا کہ تم نے بچڑے کی پرستش کی وغیرہ، تیرے دل میں بچڑے کی محبت ہے۔ یہ سرعت العفو، اس کا مطلب یہ ہے ان کی حقارت کی دلیل ہے، بنی اسرائیل کی حقارت کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ابھی فوراً عذاب نازل کرے۔ اچھا، تو آپ نے جو کہا ہے کہ صحابہ کی بخشش ہوئی ہے، صحابہ کی بخشش اگر آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ قرآن جو شرط بتا رہا ہے بخشش کی، وہ ایک بخشش ہے عدم استعجال عذاب، اس کا عذاب آخرت میں ہوگا، جو بنی اسرائیل والی عفو ہے۔ ایک عفو ہے جو قبول توبہ ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، یہ دو مختلف ہیں۔ قبول توبہ والی جو ہے وہ توبہ کے بعد ہوتی ہے، بخشش طلب کرنے کے بعد۔ اگر آپ کہتے ہیں صحابہ کا حساب اس طرح ہے، وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں کہ صحابہ نے جنگوں سے بھاگ کے انہوں نے توبہ کی، کسی صحابی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو شرم ہی نہیں تھا، جنگ سے بھاگ گئے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، تو بچا کیا؟ بچا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ صحابہ سے خطاب کیا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے بھلے اس کی جگہ جہنم کا ٹھکانہ، اللہ نے وعدہ دے دیا۔ اللہ نے جب وعدہ دے دیا تو پتہ چلا یہ جو عفو ہے، ثم عفونا عنکم، یہ عفو وہی بنی اسرائیل والی عفو ہے۔ جی سر۔ جی اللہ یاری صاحب، آپ کی بات یہاں پر مان لیتا ہوں، آپ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں کوئی ان کا نام تو نہیں آیا، چلے پھر بھی میں آپ کی بات مانوں گا۔ آگے چل کے سورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں پھر کہا کہ آپ کے اعمال حذف ہو گئے۔ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح ہو گیا کہ یہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ تیسری بات، آگے چلتے ہیں جا کے، جب آخری ٹائم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم آ گیا، دو دفعہ جب بقول آپ کے دو دفعہ کہہ دیا گیا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں، اور اس وقت اسلام کا بول بالا تھا، مولا علی شیر خدا موجود تھے، باقی صحابہ موجود تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے یہ کیوں کہا کہ قلم پینسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ کیا وہ سارے صحابہ بزدل تھے؟ مولا علی شیر خدا موجود تھے؟ آپ دیکھیں، ایک بات پہ صرف تنقید ہی اچھی تو نہیں نا، اگر وہ ان کے اعمال دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیے، دو دفعہ قرآن میں آپ کے بقول، پھر بھی گنجائش بچی ہے کہ وہ آخری ٹائم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیوں؟ دیکھیں میرے بھائی، رسول آپ پاک جواب دیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں، اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو آپ دوبارہ اس کو مجھے یاد دلا دیں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں۔ یہاں تک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہ مبارکہ میں سب مسلمانوں کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منافق کو اپنے ہاں سے دور نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اس طرح کی یہ بے عزت کریں کہ آپ نکل جائیں، پہ نہ جائیں آئیں، اور اس کو منافق ہونے کی وجہ سے کوئی سزا دے دیں، ان کے سیرت میں کسی کے نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں منافقین تو تھے نا، یہ تو سورہ منافقین موجود ہے قرآن کے مختلف آیات میں، آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ کے آغاز سے،
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. اور جب بھلے قرآن مجید میں تو بہت سارے آیات ہیں کہ کافر ایک تین طائفے ہیں لوگ، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، یہ تو بہت ہے اور مختلف آیات میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منافقین کو انہوں نے کیا کیا، منافقین کو کے ساتھ. ہاں البتہ اگر کوئی منافق کفر کا اظہار کرتا ہے پھر الگ بات ہے. مثلا حکم جو ہے اللہ یاری صاحب 2 دفعہ قرآن نے کہہ دیا تو پیچھے کیا کسر رہ گئی؟ 2 دفعہ بقول آپ کے، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، 2 دفعہ اللہ پاک نے کہہ دیا، پیچھے ابھی بچ گئی ہے کوئی چیز؟ ابھی کوئی کچھ نہیں بچا؟ کوئی نہیں بچی نا، کوئی کچھ نہیں بچا. اسی لیے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے نکال دیا دین ایمان سے ہمیشہ کے لیے. نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں آپ وہ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ موجود ہیں، وہ اسلام میں مداخلت کر رہے ہیں. ابھی سن لیں، آپ سن لیں، ابھی سن لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم ابن ابی العاص کو اس لیے مدینے سے نکال دیا کیونکہ ان کو اس حالت میں پکڑا گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑا رہے تھے. کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے وہ چپکلی کا جو شکل ہوتا ہے نا یہ بناتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیچھے دیکھا کہ اسی طرح شکل بنا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے پیغمبر. تو پیغمبر نے فرمایا کہ کن وزغن، تو چپکلی رہے. پھر وہ آخر زندگی تک اس کی شکل اسی طرح رہی. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کی وجہ سے، اس کے معجزات میں سے اس کی ان کی شکل اسی طرح. پھر ان کو طائف نکال دیا، وہ اس کو ایک سزا دیا تھا. اس لیے باقی لوگوں کوئی منافق نہیں. مثلا سورہ منافقین کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ اذا جاءك المنافقون قالوا ان نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منه الاذل. بہرحال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے کہ یہ نستجیر باللہ، یہ ذلیل ترین شخص ہے، ہم ذلیل ترین شخص کو، ہم عزیز ترین ہیں، عزیز ترین ذلیل ترین کو مدینے سے نکال دے گا. یہ کون تھا اس کا کہنے والا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، اس کو ساتھ آنے سے وہ جب جنگوں پہ جاتے تھے اس کو بلاتے تھے، جنگوں میں کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سیرت اور حسن خلق کو کبھی چھوڑا ہو. تو جب دیکھیں مسلمانوں کا کسی کا بھی اس مسئلے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی ہے تو اب عبداللہ ابن ابی کے لیے کچھ نہیں بچا جب پورا سورہ نازل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی موجود جو سورہ توبہ میں بہت سارے آیات ہیں وہ بھی اسی میں عبداللہ ابن ابی کا ہاتھ ہے، تو کچھ نہیں بچا. تو اس کے باوجود آخر میں اس کی وفات ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی. عرض یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکے منافق، وہ منافق جو واقعاً دل میں کافر تھے. ایک تو منافق ہے نا، منافق ایک مطلب جھوٹ بولتا ہے، وعدہ دیتا ہے، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں پھر میں عمل نہیں کرتا نا، یا آپ نے مجھے پیسے دے دی، میں نے پیسے میں کچھ گڑبڑ کر دی، لیکن میں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، میں کافر نہیں ہوں. لیکن یہ منافق کی علامت ہے کہ مثلا جو وعدہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. لیکن ایک وہ منافق ہے جو بالکل کافر ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ سے بولتا ہے نا. عبداللہ ابن ابی تو اس طائفے میں سے تھا. ہاں اس طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا، آخر تک ان کو نہیں ہٹایا. تو آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ساتھ مثلا ان کو کیوں نہیں نکالا یا کوئی کچھ نہیں کرتا؟ جب یہ دو آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی تو کچھ نہیں بچا، سب حجت تمام ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک شخص چیختا ہے، پکارتا ہے یا جنگ سے بھاگ جاتا ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ جہنمی ہے، تو اس کو مزید سزا دینے کی سزا ہو گئی، بس ختم ہے. یا کوئی شخص بے حرمتی کرتا ہے، پیغمبر کی سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کی مذمت میں، وہ کافی ہے. اچھا اب یہ بات جو آپ نے اللہ یاری صاحب، آپ نے حدیث قرطاس کے متعلق کی ہے، جی اللہ یاری صاحب بات سمجھنے کی کوشش کریں. جب 2 دفعہ اللہ پاک نے کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں، تو جب وہ اس محفل میں گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا، سارے صحابہ موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے ان کے اعمال حذف کر دیے ہیں، یہ ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، تو انہیں آخری ٹائم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں بیٹھنے دیا؟ یہ سارے صحابہ اتنے کمزور تھے کہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، اور مولا علی شیر خدا پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہیں بول رہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قلم پینسل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آپ بات کو سمجھیں، صرف تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں امت مسلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ اختلافات ختم کریں،
آپ شیعہ سنی بھائی بھائی بنے، جو چند چیزیں ہیں ان کو آپ مانیں تو بہتر رہے گا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، پہلے بھی اختلافات چل رہے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے۔ یہاں پر اچھی کچھ بات. بچا نہیں ہے۔ جب 2 دفعہ قرآن میں آپ نے کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو گئے ہیں، پھر آخری ٹائم پہ وہ وہاں پر کیا لینے گئے؟ اگر گئے بھی تو مولا علی شیر خدا نے کیوں نہیں کہا کہ جی آپ رہنے دیں، میں جانوں، میرا کام جانے؟ کہ میرے وہ سسر بھی ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہیں، وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو جب کلیئر کٹ پتا ہے کہ ان کے اعمال قرآن میں حذف ہو چکے ہیں، تو پھر بھی ان کی بات چلی، مولا علی شیر خدا اپنے پاس خاموش بیٹھے رہے۔ یہ کوئی بات ہضم نہیں ہوتی۔ آپ جواب دیں۔ اچھی بات ہے. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو میں نے جواب دے دیا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے، میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 897 میں ملاحظہ فرمائی. یہ کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر ہے. اچھا، کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ منافقین ہے. تفسیر سورہ منافقین ہے. ہاں، سوا نہیں معلوم تفسیر سورہ کون سی سورہ ہے. اچھا، بہرحال تفسیر سورہ منافقین ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. یہ سب آیات عبداللہ ابن ابی کے لیے یہاں پہ لکھی ہے. اس میں سے آیات میں سے ایک ہے، میں ایک منٹ میں، بلکہ اس میں سے بہتر مناسب تر یہ ہے. تفسیر سورہ منافقین میں آیہ نمبر 8، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ منافقین کی آیت ہے. منافق کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزیز ترین ذلیل ترین کو مدینے سے باہر نکال کے پھینک دے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے کہ عزیز کون ہے واقعا، کیونکہ وہ قوم قبیلے والا ہے، قبیلہ اس کا بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو روایت ہے 4907، صحابی کون ہے؟ صحابی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا جو سردار ہے. وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی ہے صحابہ کے درمیان. اس نے کہا کہ اس نے کہا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ میں عزیز ترین ہوں، نستجیر باللہ، وہ نستجیر باللہ ذلیل ترین ہے، مدینہ پہنچ کے ہم ان کو نکال دیں گے. اس طرح گالی دیا. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق. یا رسول اللہ، دیکھو مجھے اجازت دو کہ میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں. پیغمبر نے فرمایا دعه لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. یہاں پہ کئی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ عمر نے اس شخص کو منافق کہا، اور وہ ہے بھی منافق جو پیغمبر کو گالی دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بھی بولا. اس کا مطلب ہے کہ لفظ صحابی کا اطلاق منافق پہ صحیح حدیث میں اور کئی احادیث میں موجود. اچھا، پھر اسی کتاب بخاری میں حدیث نمبر ملاحظہ فرمائیے 231 ہے، 231 ہے. جب یہی شخص اس کی وفات ہوئی ہے، حدیث نمبر 1270 صفحہ نمبر 231، جابر نے کہا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ عبداللہ ابن ابی بعدما دفن اخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه القميص. وہ قبر میں ڈال چکا تھا، وہ شخص قبر میں رکھا تھا، اس کو قبر سے اس کو دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اپنے قمیص اس کو کفن، اپنے قمیص سے اس کی کفن کرائی ہے، اس کا منہ کھولا ہے، اس کے منہ میں تھوکا ہے، اور اس کو دوبارہ اپنا قمیص پہنا کے دفن فرمایا، نماز بھی خود پڑھائی ہے. اوکے، تو اب آپ کہہ دو، دیکھیں اگر منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے اور آخر تک مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں اور پتہ تھا کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ اسی کے شخص کے متعلق قرآن کی سورہ منافقین کی جو پہلی آیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نہیں آنے کیوں دیا، تو یہ آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن نے مذمت کی، اس کی تکفیر کیا، اس کو منافق کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں بہت ہی سخت اسٹانس لیتے تھے. اس طرح نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے. ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں سخت تھے، منافقین کے ساتھ بالکل مسلمانوں جیسا ان کا برتاؤ ہوتا تھا. جب یہ پتہ چلا تو اب آتے ہیں اس کی طرف
حدیث قرطاس کی طرف. دیکھیں حدیث قرطاس ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ وہ فرما رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں قلم کا وصیت لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اچھا، یہاں پہ عمر صاحب نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور پھر وہاں پہ چیخ شور مچایا گیا. بعض صحابہ روایت میں ہے کہ اس صحابہ کہنے والا کون تھا، اس پر ہمارے دلائل ہیں، ابھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بہرحال کہ یہ نستجیر بالحزیان کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے کہ ان کو وہاں آنے نہ دیا جاتا، ان کو آنے نہ دیا جاتا، ان کو یعنی پیغمبر نہ آنے دیا جاتا. دوسرے جو صحابہ ہیں سب، جو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی حالت میں تھے. جو صحابہ ہیں انہیں تو پتا تھا کہ ان کے اعمال اضف ہو چکے ہیں، جیسے بقول آپ نے کوٹ کیا ہے 2 دفعہ کہ پیچھے قرآن کی آیات میں. تو اس وقت شریعت میں مداخلت کرنے کی کسی منافق کو اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا ان کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے صحابہ موجود ہوں، مولا اعلی شیر خدا موجود ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے. یہ ایسی بات ہضم نہیں ہو سکتی. اعلی یاری صاحب اس بات کو آپ سوچیں. یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے. یہ واقعہ جو پیش آیا نا ابھی جن الفاظ کے ساتھ میں نے بیان کیا، اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، یہ تو بالکل تاریخ کے خلاف. کیوں صحابہ خاموش رہے؟ وہ الگ بات ہے. آپ سن لیں جواب سن لیں، اس کا جواب سن لیں. یہ کہ کہنا یہ واقع نہیں ہوا ہے، یہ تو فریقین کا اجماع ہے. کوئی بھی نہیں کہتا یہ واقع پیش نہیں آیا. یہ واقع بالکل پیش آیا، واقع ہوا ہے. واقع انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کیا پیش آیا. یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ آپ کے آپ یہ کہتے ہیں آپ کو عجیب لگتا ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، وہ لیکن وہ حق ہے، وہ واقع ہوئی. رسول اللہ ان کو آگے دیکھیں، جب پیغمبر، میں نے بار بار آپ کو سمجھایا، تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ، وہ منافق جن کے متعلق سورہ منافقین نازل ہوا ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کیا ہے. تو آپ کہتے ان کو جب پیغمبر نے اسلامی قوانین چینج نہیں ہو سکتے. دیکھیں صاحب، اسلامی قانون چینج نہیں ہو سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب بھائی سن لو پلیز مجھے بات کرنے دو. ایک بات ہے کہ نہیں آنے دیا نہ جائے، وہ الگ، اس کا جواب دے دوں کہ وہ آ گئے ابھی ان کو کیوں آنے دیا گیا. پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے تھا. سن لو، یہ 2 مختلف سوال ہیں. جہاں تک نہ آنے کا تعلق ہے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ میں نہیں ہے کہ اگر کوئی منافق ہے وہ آ نہیں سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آتے تو ان کو منع نہیں کرتے بھائی، کافروں کو منع نہیں کرتے تھے بھائی. وما للذين كفروا من قبلك محتئين عن الشمال وعن اليمين عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. قرآن کی آیت ہے کہ کیا ہو گیا کہ کافر آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، کافر بیٹھ جاتے ہیں آپ کے چاروں طرف. وما للذين كفروا قبلك محتئين عن اليمين وعن الشمال عزين. حلقہ لگاتے ہیں پیغمبر کے ارد، اور یہ کیا سمجھیں جنت جائیں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تو نہیں کرتے تھے، کافر بھی آ جاتا وہ اس کو آنے دیتے تھے، کہ ان کو آنے کیوں دیا گیا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بار بار کہہ دیا کہ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ وہ بہت اچھا خلق سے پیش آتے تھے. اگر کوئی آتا ہے تو کافر کو بھی آنے دیا جاتا تھا. اب منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے. اب پیغمبر باتیں اس حدیث قرطاس کی طرف کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے قلم کاغذ لے کر. یہ صرف عمر نہیں تھے، صحابہ 2 حصوں میں بٹ گئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمر تھے وہاں پہ مخالف اس کے لکھا جائے، یہ نہیں ہے. صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا، آواز بلند کیا. ٹھیک ہے نا، کہ بعض کہتے ہیں دیا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں آنے دیا جائے. تو اگر کہتے ہیں کہ ایک فرد ہے تو باقی صحابہ بزدل ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر ایک فرد ہے بھائی اس کو کچھ کر کے وہاں سے نکال کر کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب 2 گروہ بن چکے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تاریخ میں اکثریت کس کی ہے، بعد کے حالات بتاتے ہیں اکثریت انہی گروہوں کی ہے جو وصیت نہیں لکھنا دینا چاہتے تھے، جو اکثریت انہی کے ساتھ ہے. تو اس حالت میں رائے حل کیا؟ اس حالت میں رائے حل، اگر آپ کہتے ہیں جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر جھگڑا کرنا حرام ہے. جب پیغمبر موجود ہے نا، امیر المومنین صاحب کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بغیر وہ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں جا سکتا. پیغمبر وہاں موجود ہیں، وہ اگر حکم دیں، جی انہوں نے حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہ، جو بھی مسئلہ تھا ان کے ذہن شریف میں ہے کہ اگر ابھی میں بھی مستر مرگ میں ہوں، ابھی جنگ شروع ہو جائے، یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے، مدینہ کی گلیوں میں خانہ جنگی ہو جائے، یہ اس سے شاید اسلام ہی نابود ہو جائے، اس سے شاید مثلا بالکل لوگ دوبارہ مرتد ہو جائیں، جو بھی مسئلہ ان کے ذہن میں. پیغمبر نے یہ حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس بات کو نفی نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے وصیت نہیں لکھنے دیا
انہوں نے قرآن کی مخالفت کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کی، اور انہوں نے امت کے ساتھ غداری کیا، کیونکہ پیغمبر نے کا جملہ یہ تھا کہ اگر میں وصیت لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور انہوں نے یہ نہیں لکھنے دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے۔ پھر انہوں نے یہ جملے جو کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے کافی ہے، یہ کفر ہے۔ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، کتاب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے رسول سے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اسلام ہی یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے۔ اگر صرف قرآن کافی نہیں ہے، یہ سب مسلمان جانتے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شخص کہہ دے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میرے لیے کتاب کافی ہے، سب مسلمان کہیں گے یہ کافر ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری بات ہے کہ میرے بھائی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اس مجلس میں کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیزیان کہہ رہے ہیں، تو پھر تو گالی دینا پیغمبر کو اگر گالی دیا جائے نا، اس کا کیا ہے، اس کا حکم آپ جانتے ہیں۔ تو اس حالت میں دیکھیں جب جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پہ وصیت لکھنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وصیت لکھنا وہاں پہ نہ، آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں نا، ایک شخص وہاں پہ بیمار ہے، اگر وہاں وصیت وہ شخص لکھانا چاہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جب اس مجلس میں وصیت نہیں لکھا جا سکتا، وہاں پہ وصیت نہیں لکھا جا سکتا۔ تو شیعہ حدیث میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ، وہ بلکہ مخالفین کے حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا۔ پھر شیعہ حدیث میں ہے کہ اس رات کو پیغمبر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ان لوگوں کو شاہد بنایا، اپنا وصیت لکھا دی۔ اس میں 12 اماموں کے امامت نام لے کر سب کا نام لکھا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وصیت لکھا گیا لیکن اس مجلس میں ناممکن تھا لکھنا، کیونکہ وہاں پہ تو لڑائی ہونی تھی اس وقت، اور لڑائی ہونا تھا تو بھائی اللہ جانتا کہ پھر اسلام کا کیا بنتا، کون مرتا کون زندہ بچتا وہاں سے، اور اسلام آج ہمارے پاس مسلم ہوتا نہ ہوتا اللہ جانتا ہے اس کو۔ بہرحال پیغمبر نے لڑائی کو حکم دیا۔ جی اب میں آخری دلیل کی طرف جاتا ہوں، تو یہ میری آخری دلیل ہوگی، یہ قرآن سے ہوگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سچ کہنے کی توفیق دے، اور آپ کی عزت میں اللہ پاک اضافہ کرے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہدایت پہ لائیں، اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اللہ پاک آپ کی بھی وہ اصلاح کریں۔ دیکھیں، میرا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور جنت میں جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جنت میں جائے۔ اگر آپ ان سے غصہ کرتے ہیں تو وہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک کی خاطر آپ کرتے ہیں کہ حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے زیادتی کی، آپ اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں آخری دلیل کی طرف، اور قرآن سے جو ان کے لیے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان ثابت کروں گا اس دلیل سے، اور جو کچھ آپ نے بولا ہوا ہے اس میں سے ہی کہوں گا۔ کچھ شاید آپ کی زبان جو ہے اردو لغت کو اتنا نہیں سمجھ رہی۔ پچھلی دفعہ شیخ شبیر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بڑی تفصیل سے، لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی ہے کچھ کہ آپ اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں، کبھی کسی بات مخالفین کی بھی بات سوچ لیے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن صرف 1% ہی میں کہتا ہوں، 1% کہہ لیں، 99% آپ ٹھیک کہہ لیں اپنے آپ کو، اگر 1% کل قیامت والے دن آپ غلط ثابت ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بیچ میں گیپ نکالنا چاہیے کہ مخالفین کی بھی کتب جو کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر میں آج کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تو حق سچ کی تلاش میں ہوں۔ اب میں آپ کے آخری حوالے کی طرف جا رہا ہوں، آخری دلیل کی طرف، اور ان کا ایمان میں ثابت کروں گا قرآن سے۔ سورۃ حجرات میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جو آیت کا جو آپ صحیح تلفظ نہیں سمجھتے یا الفاظ میں کچھ اردو میں کوئی پرابلم ہے، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں تاکید کی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید میں کلیئر کٹ جو ہے وہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جب حکم لاگو ہی نہیں ہوتا، اس آیت کی کوئی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے۔ میں اس آیت کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کافر ثابت کر رہی ہے، اس وجہ سے بالکل آپ رانگ جا رہے ہیں۔ اس آیت میں صرف تاکید کی گئی ہے۔ تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ اگر ایسا کام کرو گے تو میں آپ کو سزا دے سکتا ہوں۔
اگر دوبارہ بھی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ آپ کافر ہو جائیں گے یا آپ کافر ہو گئے، ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ اسی آیات کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ، بھائیوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیا جب ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نام نہ بگاڑو۔ اسی آیات کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نام نہ بگاڑو۔ کیا ہم نام بگاڑتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں؟ تیسرا آگے ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف کرو، میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ کیا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں؟ آپ ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو، اس سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اگر یہ ایماندار نہیں تھے، یہ تو آپ سب کا اجماع ہے کہ یہ جو ہے آیات ان کے لیے اتری ہے۔ اگر ان کے لیے اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کلیئر کہ ہے ایمان والو، ان کا ایمان ثابت ہو گیا۔ اللہ یاری صاحب آپ جو مرضی کہتے رہیں، آج میں اس آیات سے ثابت کر کے جا رہا ہوں ان کا ایمان۔ اب آپ چاہے ہنسیں، ہاں ایک اور بات، اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے نا تو یہ قانون آپ پر لاگو ہو جائے گا آگے چل کے۔ جب آپ نام بھی بگاڑتے ہیں، عمری کہتے ہیں، آپ مسرفی بھی اڑاتے ہیں، تو پھر کیا آپ اللہ معاف کرے یہ قانون پھر آپ پر لاگو ہو جاتا ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلے، آپ آخری بات ہے، چاہے میری کال کاٹ دیں یا میں سنتا رہوں، لیکن اس جگہ پہ آج کے بعد میں یہ کہوں گا کہ کسی تھمب نیل پہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کا ایمان جو ہے یا یہ ان کا ضعف ہے یا یہ کافر ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آپ کر سکتے۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہے ایمان والو، انہیں مخاطب کر کے، جب آپ کا اجماع ہے کہ یہ آیات ان کے لیے اتری ہے، ان کے لیے اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی نہ کرنا، کہیں آپ کے ایمان وہ اعمال اضف نہ ہو جائیں۔ اس میں صرف تاکید ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر دوبارہ بھی اونچے بولتے نا تو پھر بھی ان پہ قانون نہیں لاگو ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری مرضی، جس طرح میں نے آگے کہا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں تو کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کیا نام بگاڑتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم انصاف نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے معیار کیا بتایا ہے کہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز نیچی رکھتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجرے کے اندر ہوتے ہیں تو باہر سے آواز مت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے محبوب سے۔ کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں سختی سے وہ آرڈر نہیں دیا، آرڈر بالکل نہیں دیا۔ یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کم عقل ہیں جو باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اتنا کہا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے۔ جی آپ جواب دیں۔ اللہ حافظ۔ اور اس سے آج کے بعد تھوڑا سا اس الفاظ سے پرہیز کریں، کلیئر کٹ یہ جو ہے یہاں پر ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ چلیں جناب، اوکے۔ یہ جو کائن کم عقل ہے، کون کم عقل ہے؟ ان کی عقل نہیں، ہاں بھائی، جی جی جی، ان کی عقل نہیں ہے، جنہوں نے آواز بلند کی تھی انہیں کی عقل نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جن کو اللہ نے کہا، جن کو کہا کہ عقل نہیں ہے وہ کون ہے؟ او بھائی نہیں نہیں نہیں، او بھائی آپ پیچھے نہ جائیں۔ جن کو بولا کہ یہی تو بات ہے، آپ جن کو الفاظ کے جادوگر ہیں، آپ نکل جائیں گے اس بات سے۔ میں تھوڑا خادم ہوں، ایمان والوں کو کہا ہے میں نے۔ او بھائی جب کہا ہے کہ جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں، دیکھیں جو گلی سے آواز بلند کرتے ہیں وہ کم عقل ہے۔ وہ کم عقل کون ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آپ آگے جا کے وہ جو لوگ مقصود لڑاتے ہیں وہ بھائی وہ کم عقل کون ہے؟ وہ کم عقل کو کوئی امام مانتا ہے اپنا؟ جن کو چل مان او بھائی او جائے بھائی، جو اس کو کم عقل بولا ہے تم اس کو کیوں افضل اس کو کیوں اپنا امام مانتے ہو؟ جس کو قرآن دیکھو مان لیا چلو کافر نہیں ہے، اتنا تم آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن نے کہہ دیا کم عقل ہے، تو کم عقل کو تم نے اپنا امام کیوں بنایا؟ نہیں، اجرے کے باہر جو ہے وہ تو انہوں نے بات تو نہیں دی نا، اجرے کے باہر وہ تو کچھ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں وہ اچھا وہ ایسے ہی ہے، وہ ایسے کم عقل ہے، کم عقل کو امام بنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، سب کے لیے نا، نہیں ہے۔ نہیں اللہ یاری صاحب کون ہے وہ کم عقل؟ وہ کم عقل جنہوں نے آواز بلند کی تھی وہ کون ہے؟ اگر میں ثابت کروں کہ یہی ہیں، وہ یہ نہیں تھے، نہیں، اجرے کے باہر سے آواز لگانا، اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں تو باہر سے آوازیں دیں، یہ وہ سب کے لیے ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ ان کی بات کریں۔ کس کا شان نزول کون ہے؟ شان نزول کون ہے؟
دیکھ وہ تو سب قرآن کے سب آیات سب کے لیے اس بھائی، چیز سب آیات مثلا کہتا ہے شراب نہ پی لو یا نماز پڑھے تو سب کے لیے ہے نا. آواز بلند کرنا حرام ہے، کمرے کے باہر سے بلانا حرام ہے. تو جنہوں نے یہ کیا تھا وہ کم عقل ہے. تو کم عقل کہہ دینا، میں اپنے بیٹے کو کہہ دوں کم عقل تم ایسے نہ کرو تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں چلو مان لیا کافر، کم عقل تو ہے نا، کم عقل تو ہے نا. نہیں ہوں دیکھیں آپ کے پاس اس بات کم کو عقل تو ہے سمجھیں نا، کہ آپ اتنا بڑا کافر نہیں، چیلنج چلو کر کم رہے ہیں عقل تو ہے. جب اس بات کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کم ٹھیک ہے عقل تو ہے اگر میں بھی بند کر کے جا سکتا تھا، نہیں کم عقل تو بالکل ہے نہیں. نا. یہاں کم پر عقل، کم عقل کو تم نے امام یہ بنا دیا، آپ سوچنا افضل بنا دیا بھائی. جس کو کم از کم مان لو کہ کم عقل ہے بھائی، عقل نہیں. ٹھیک ہے اللہ یاری کم از کم اتنا تو یاری تصدیق صاحب کرو. کیوں ان کو کیوں جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ چلے ہر چلے بات اب پہ گھما سوالوں کے پھرا کے جواب ان کو کیوں آپ جوڑ رہے ہیں؟ آن لائن دیکھ لیں جواب، سوالوں کے جواب لے لیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت سارے جی پوائنٹس جی جی بالکل صحیح. پوائنٹس لائے جی جی تو سن لیں. اللہ تھینک یو حافظ. سر. اللہ آپ کو، اللہ حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں میں ان کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ان سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. ان کے باتوں کا اگر مانے تو یہ دلیل جو ہم کہتے ہیں یہ عدم اسلام ہے، یہ دلیل باطل ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بالکل یہ مسلمان ثابت ہو جاتے. اچھا، پہلی بات ہے کہ سورہ حجرات میں جو آیات ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہتا ہے ایمان والو، تو یہ مومن ہے. تو اس کا بات کا جواب ہم بار بار دے چکے ہیں کہ بھئی اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا، تثنیہ کا خطاب ہوتا. یہ بقیہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اس طرح نہ بنو. مثلا میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں نا، ایک شخص بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اے میرا بیٹا تم بدتمیزی نہیں کرنا. تو اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ وہ شخص جس نے بدتمیزی کی وہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات آپ ثابت کریں کہ یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہے تو یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا ہے؟ یہ عربی زبان میں خطہ ہے دو آدمی کے لیے. جیسے اگر میں اردو زبان نہیں ہوں نا، اگر میں کہتا ہوں ابا کاتی ہے، ابا کاتی ہے، اماں پیتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اردو غلط ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں دو آدمی کے لیے جمع کا صیغہ یہ خطہ ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ چلے مان لیتے ہیں ابو بکر عمر کے سے خطاب ہے، تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو منافقین کے لیے خطاب ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الایمان ہے ابن تیمیہ صاحب کے، المکتب الاسلامی میں چھپی ہے سنہ 1996 میں. یہاں پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے اس میں شامل ہوتا ہے من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن یدخل فی الظاہر. یا ایھا الذین کے آمنو کے خطاب میں، یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں یدخل فی ہے. جو شخص ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے باطن میں کافر ہوتا ہے. اس خطاب قرآن میں یہ واقع ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ، یہ اہل سنت میں بات اجماعی ہے کہ یہ خطاب صحیح ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، کتاب تفسیر القرآن لابن ابی زمانین المجلد الرابع، شاب الناشر الفاروق الحدیث للطباعة والنشر. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ الحجرات، تفسیر سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ملاحظہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آتے تھے پیغمبر کے پاس، فیرفعون اصواتهم فوق صوته، اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند کرتے تھے. یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے تھے اور ان کی بے حرمتی کرتے تھے. اس طرح فنسبهم الى ما اعطوا من الایمان فی الظاہر، اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا، منافق کو یا ایھا الذین آمنوا کہا اس لیے ظاہر کے طور پر، کیونکہ منافق لسانن، زبانن، شفاہن، اپنی زبان کے طور پر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو اس لحاظ سے نہ کہ یہ حقیقت میں یہ مومن ہے. فقال یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب منافق کے ساتھ قرآن مجید میں ہے. ملاحظہ فرمائی انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی، تفسیر بیضاوی میں جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی آپ کو لے کے چلتے ہیں. آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور یوم جزا پہ ایمان لائے، تو کیا ہوتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کی بڑی اجر ہے.
تو یہ کیوں کہا جو لوگ ایمان لائے ہیں اگر وہ ایمان لائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ تو پہلے آپ نے کہہ دے کہ جو ایمان والے ہیں. تو فرماتے ہیں الذین آمنوا بألسنتہم، جو لوگ زبانی طور پہ مسلمان ہیں ان کو ان الذین آمنوا کا، دل میں شاید وہ مومن نہیں ہے، اگر یہ ایمان لائیں دل سے بھی عمل صالح بجا لیں ان کے اجر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن مجید میں ان الذین آمنوا جو ہے اس کا خطاب منافق کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، ہم پہلی بات ہم نہیں ثابت کرو کہ ابو بکر عمر سے خطاب ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. دوسری بات مان لیا ابو بکر عمر سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب یہ منافق سے بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں. پھر آپ کا یہ کہنا بھائی کہ اس میں اللہ نے عجیب بات ہے بھائی، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیا میں ہے اس سورہ میں یہ ہے، یہ آیات ہیں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ انصاف کرو. آیا میں یہ ہے، آیا میں کیا ہے؟ بھلے آیا میں یہ ہے کہ انصاف کرو. ان اللہ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والإحسان، کہ لوگوں کے درمیان اب ان اللہ يحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم کافر ہو گئے. چلو گناہ کیا، گناہ گار ہو گئے، لیکن کافر تو نہیں ہوتے نا. اب اس آیہ میں یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. مذاق اڑاؤ گے تو یہ اللہ نے منع کیا اس سے. اگر کسی نے کسی مومن کا مذاق اڑایا تو وہ کیا کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو. تو اس سے کفر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو بھائی تو آیت تو اچھی طرح سے پڑھو نا، جو آواز بلند کرنے والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ آیات والی آواز بلند یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا له بالقول، آواز بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ حبط اعمال میں نے بار بار دکھایا، یہ حبط اعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کفر کے ساتھ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تالیف ابن تیمیہ، سن 1997 میں چھپی ہے. یہ بہت طویل بحث کرتے ہیں کہ والعمل یحبط بالکفر، حبط عمل کا سبب کیا ہے؟ صرف کفر ہے. حبط عمل والعمل یحبط بالکفر، عمل حبط کفر کے ذریعے ہوتا ہے، اور صرف کفر ہی جو ہے حبط عمل کا سبب ہے. پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ولا تحبط الاعمال بغیر الکفر، کفر کے علاوہ کوئی چیز محبط عمل ہے ہی نہیں. اعمال صرف کفر سے حبط ہو جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ سبب حبط عمل ہے، وہ عمل کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ عمل کفر ہے، یہ پتہ چلا. پھر ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، فإن ثبت أن رفع صوت النبي صلى الله فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه ولا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه. ٹھیک ہے نا؟ جب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے صاحب پہ کفر کا احتمال ہوتا ہے، اور اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کے عمل حبط ہو گئے، اس کو پتہ نہیں. یہ کیوں اس طرح کہتا ہے کہ احتمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ کہ جس نے آواز بلند کی وہ ابو بکر عمر ہے، اس لیے کہہ رہا ہے. وَإِلَّا قرآن واضح ہے کہ آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں. یعنی آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. جیسے میں کہوں نا کہ آپ جو ہے شراب نہ پئیں کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے. آپ شراب پئیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تفسیر القاسمی محاسن التأویل، محمد جمال الدین قاسمی صاحب کی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر وَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ الْمُحْبِطُ لِلْعَمَلِ الْكُفْرُ خاصة، اہل سنت کے نزدیک عمل کا محبط صرف کفر ہے. تو پتہ یہ چلا عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی مومن کا مذاق اڑا دو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. نہیں فرمایا. اگر کہہ دیتا تو ہم کہہ دیتے بھائی کہ عمل حبط ہو جائے گا پر یہ کافر ہوگا، لیکن یہ نہیں فرمایا. لیکن آواز بلند کرنے سے کہہ دیا بھائی آواز بلند کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. تو اس لیے پتہ چلا کہ آواز کا بلند کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور قرآن میں اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان سے معاف کیجیے جو ایمان سے کافر ہو جاتا ہے فقد حبط عملہ، اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے.
ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. تو پتہ چلا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو حبط عمل کے سبب ہے. تو جب حبط عمل کا سبب ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ عمل جو وہ گناہ جو حبط عمل کا سبب ہے وہ کفر ہے. وہ کفر ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ کفر ہے, یہ حبط عمل ہے, تو پتہ یہ چلا کہ اس کا کرنے والا کافر ہے, اس کا عمل بھی حبط ہو چکا ہے. اچھا, جب یہ آپ کو پتہ چلا تو اب آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کا عقل نہیں ہے. مان لیا کہ ان کا عقل نہیں. عقل نہیں. کہتا ہے عقل, قرآن نے تو کہہ دیا عقل نہیں ہے, تو تم کافر کیسے کہتے ہو؟ ٹھیک ہے, کم از کم مان لیا بھائی. بھائی اگر اقرار کرو کہ عقل نہیں ہے, بھائی عقل نہیں ہے تو تم اس کی اتباع کیوں کرتے؟ جس کی عقل نہیں ہے, جس کی عقل نہیں ہے اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ دیکھو عقل نہیں ہے, مان لیا کہ عقل نہیں ہے. بھائی جب مان لیا ہے تو کیا بات ہے جناب. جب مان ہی لیا ہے جناب. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب السنن الکبری للنسائی, جزء خامس, چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 5903, صفحہ نمبر ہے 401, ملاحظہ فرمائی. حدیث بشرط بخاری اور مسلم صحیح ہے. انه قدم رکب من بنی تمیم کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ابو بکر نے کہا کہ فلان کام کرو, عمر نے کہا فلان کام کرو. آپس میں ان کی لڑائی ہوگی, آواز بلند ہو گئی. فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. یہ آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 5 تک, حجرات 1 سے 5 تک اسی واقعے پہ نازل ہوا. قرآن جھوٹ نہیں کہتا, قرآن غلط نہیں کہتا, قرآن بہتان نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے آواز بلند کیا تو ان کے مذمت میں نازل ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے آواز بھی, انہوں نے کمرے کے باہر سے آواز بھی انہوں نے بلند کی تھی. کسی اور نے کیا نہ کیا ہو, ان دونوں نے بلند کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن بہتان کا کتاب ہے, تہمت کا کتاب ہے نہیں, قرآن حق و حقیقت کا کتاب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے آواز بلند کیا تھا کمرے کے باہر سے بھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آیا واضح ہے ان کے متعلق نازل ہوئی. جب یہ پتہ چلا میرے بھائی, جب یہ پتہ چلا تو انہوں تے ایسا ہون, اب کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے. تو کیا ہوا, عقل نہیں ہے. تو کیا عقل نہیں ہے؟ تو جو عقل نہیں ہے نا, یہ قرآنی لسان میں, فرقان مجید قرآن حمید میں یہ بہت بڑی مذمت ہے. یہ سب سے بڑی تکفیر یہی ہے قرآن میں کہ عقل نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ, بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون, گونگا بہرا, وہ گونگے وہ بہرے ہیں جن کا کیا ہے, جن کی عقل نہیں, یعنی چالاک ہیں, بات کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود گونگے ہیں, بہرے ہیں, عقل نہیں. ہاں جی. چاچا نے آج دل خوش کر دیا, کہتا ہے عقل نہیں لیکن مسلمان تو ہے نا. چاچا نے دل خوش کر دیا بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. اوکے جناب.